اپنے ہاتھ سے خود بھی کھاتے کماتے، اپنے ہاتھ سے خود کماتے اور فقراء پر یہ خرچ کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی میں نے پڑھا ہے، شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ آپ نے مداربت کی ہوئی تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنا معاملہ تجارت کے ساتھ وابستہ کیا ہوا تھا۔ یعنی تقریباً ہم یہ علماء اور محدثین کے کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ اپنے روزگار کے بارے میں بڑے ہی مضبوط ہوا کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کل بھی ماشاءاللہ ہمارا ایک طبقہ ہے، خود ہی کما رہا ہوتا ہے، یعنی اپنا روزگار خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر سے آمدنیوں کا صرف انتظار نہیں کیا کرتے، اور 8-8 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے ماشاءاللہ ایک تعداد ہے محنت کرتی ہے، چاہے وہ علم دین کے حوالے سے کرتی ہے جو بھی ہے، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کے حوالے سے یہ ملتا ہے۔ تو یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ میں نے اوصاف آپ کے سامنے بیان کیے جو ماشاءاللہ بعضوں نے لکھے ہیں، پھر اس کی تفصیل میں انشاءاللہ چلتے ہیں۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں بھی جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کے عجائبات میں سے تھا، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عجائبات میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ عمر بھر آپ نے کسی کی غیبت نہیں کی، اور یہی بات امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھی ہے کہ 70 سال آپ کی کم و بیش حیات مبارکہ رہی، آپ نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھی ہے کہ بکر بن منیر سے روایت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے حساب نہیں لے گا، اللہ تعالی مجھ سے حساب نہیں لے گا کیونکہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ یہ مطلب غیبت کے عنوان پر تو خیر تفصیل ماشاءاللہ امیر سنت کی پوری کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، لیکن جب میں یہ وصف ان بزرگوں کے بارے میں پڑھتا ہوں جیسے امام اعظم علیہ رحمہ کے بارے میں، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، اور اسے کئی محدثین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، صالحین کے بارے میں جب یہ وصف پڑھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں کرتے تھے، کسی کا تذکرہ کرتے تو بھلائی کے ساتھ کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ غیبت جانتے تھے، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح جرح کی ہے، اسماء و رجال پر جو بحث کی جائے گی اور روایت کرنے والوں پر جو کلام کیا جائے گا اور اس کے بارے میں لکھا جائے گا، تو یہ جانتے تھے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، یہ جانتے تھے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں اور غیبت کے شرعی احکام کیا ہیں، کب کس کے پیچھے بات کرنے کے کیا حکم ہے، شریعت ہے۔ مگر جس غیبت کو ہم حرام غیبت کہیں گے، اور جب مطلقاً ہم غیبت کا لفظ استعمال کرتے تو اس سے مراد ہم اسی غیبت کو لیتے ہیں جس کی شریعت نے ہم کو اجازت نہیں دی، ولا یغتب، تو اور غیبت نہ کرو۔ تو یہ جو ارشاد قرآن کریم ہے یہ جانتے تھے، یہ حدیث کو جانتے تھے، یہ تفسیر کو جانتے تھے، قرآن کریم کے آیات مبارکہ کو بغور پڑھتے تھے، مگر یہ غیبت نہیں کرتے تھے۔ ان سے لوگ ملتے تھے، شرعی احکام پوچھتے تھے، اور مطلب بے شمار لوگوں کے درمیان یہ رہا کرتے تھے، فتوے دیا کرتے تھے، اصلاح کیا کرتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، طلبہ میں رہتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، ہم اثر میں رہتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، تحریریں کرتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، تدریس کرتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، امامت کرتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے۔ کیا کمال کے لوگ تھے یار، غیبت نہیں کرتے تھے، یہ کمال ہے۔ کبھی ہم چیک کریں یار اپنے پورا دن غیبت میں گزرا، ایک دن چلو محاسبہ کرتے ہیں یار پورا دن میرا گزرا میں غیبت سے بچا کے نہیں، میرا یہ مہینہ غیبت سے بچا کے نہیں، میرا یہ ہفتہ غیبت سے بچا کے نہیں۔
یہ کیسے لوگ تھے؟ 70 سال 80 سال ان کی زندگیاں گزر گئی مگر انہوں نے غیبت نہیں کی. کمال ہے یار، کمال ہے، غیبت نہیں کی. اور یوں اگر ہم مطلقاً دیکھیں، جیسے ہم بات چیت کرتے، غیبت کتنا آسان ہے نا معصوم بھائی. یوں اگر عمل کے طور پر دیکھا جائے غیبت کتنا ایک آسان گناہ ہے، یوں ہو جاتا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. غیبت تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر غیبت میں تعویلیں اتنی آتی ہے دماغ کے اندر کہ اگر اہل علم ہے تو وہ زیادہ تعویلوں کی طرف چلا جائے گا. ایک عام آدمی تو اللہ 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 استغفر اللہ کر کے شاید چپ ہو جائے، مگر ایک اہل علم ہوتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے پر تو اس نے قسم اٹھائی ہوئی نا گویا کہ میں متقی میں پرہیزگار میں نیک، مجھ سے غیبت کیسے ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم آج دیکھیں، اگر ہم انتقال کر جاتے ہیں، ہم دنیا سے چلے جاتے تو کہ ہماری سیرت میں لکھے گا کہ یہ غیبت نہیں کرتا تھا. میں مفتی دعوت اسلامی کے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ غیبت نہیں کرتا تھا، جتنا میں ان کے ساتھ رہا ہوں. انہوں نے جب بھی کسی کے بارے میں بات کی بڑی غور و خوض کے ساتھ کی ہوگی. میرا ان کے بارے میں بہت کمال حسن ظن ہے. یہ شان ہے اتاری کی، اتار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ ایک ہی میں واسطہ جیسا پڑھا، میں اس کے بارے میں کہتا ہوں. ظاہر میں مبالغہ نہیں کروں گا آپ کے سامنے، یوں اچھے اور نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے، مگر ہر ایک کسی نہ کسی وصف سے متصف بھی ہوتا ہے. بات چونکہ غیبت کی چل رہی ہے، اور جنہوں نے شاید مفتی دعوت اسلامی کے ساتھ پڑھا ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے، وہ شاید ہو سکتا ہے زمانہ طالب علمی کا بھی جو انہوں نے وقت گزارا ہوگا، جو زمانہ گزارا ہوگا طالب علم، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ میری تصدیق کریں کہ یہ درجے میں بھی شاید ایسے ہوتے ہوں گے، کیونکہ جو ان کے ہم نے وصف دیکھے تھے بولتے کم تھے نا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ طویل خاموشی والے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طویل خاموشی والے تھے. تو یہ جو اوصاف مبارکہ جو بیان ہوئے بزرگوں کے، تو ایک تو یہ غیبت پر کہ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو کیا ہم نیت کریں کہ ایک بار پھر مجھے لگتا ہے کہ غیبت جتنی روحانیت کو برباد کرتی ہے نہ کم ہی گناہ کرتے ہوں گے. عمل کو، روحانیت کو، عقل کو، فہم کو، شاید ذہانت کو، فطانت کو، میں کہوں کہ شرافت کو، ایمان کی حلاوت کو، جو اچھے سے اچھا نام لو آپ، ایسا لگتا ہے کہ شاید غیبت جتنا اس کو مطلب ایک سڑا ہوا مرض ہے. غیبت ایک سڑا ہوا مرض ہے، انتہائی سڑا ہوا مرض ہے، سڑا ہوا مرض ہے، ایک غلیظ قسم کا گناہ ہے غیبت. تو جس کے بارے میں ایک خاص طور پہ فرمایا قرآن فقری تم ہو، کتنا خوبصورت لفظ ہے یار، اور کتنا مطلب ایک شریف الطباف، جس کی ایک طبیعت میں ایک شرافت اور جس کے نیچر میں ایک انتہائی ایک جیسے کہنا کہ ایک خوبصورتی ہوگی، حسن ہوگا، اور بڑی اچھی سیرت کا مالک ہوگا. اس کے لیے جملہ کتنا چوٹ کر فقری ہی تم ہو. کیا تم اس بات کو پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو کیا فرمایا؟ فقری ہی تم ہو. نہیں تم اس سے کراہت کرو گے، یہ تم نہیں کر سکتے. کیوں غیبت کرو گے پھر؟ جب تم یہ نہیں کر سکتے تو کیوں غیبت کرو گے؟ تو یہ غیبت یعنی ہم جس طرح رہتے ہیں نا، تو ہمیں غیبت سے بچنے پر تو یوں سمجھے کہ بہت زیادہ مشق کرنی پڑے گی، اور بڑا مطلب اس کے اندر ہمیں ایک وہ ساتھی کو ایسا بنانا پڑے گا جو کہہ دے تو اللہ استغفر اللہ. ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. اور ہم بھی مطلب کہ اس کی پکار پر استغفر اللہ کہیں، نہ کہ پکار بھیجے کہ کیا توبو الی اللہ، معاذ اللہ میں نے کیا کیا. یہ امام اعظم کا صدقہ نصیب ہو. کسی نے کہا اللہ سے ڈریے تو رو پڑے، اتق اللہ، امام اللہ سے ڈرو، رو پڑے نا. فرمائے میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو کہ تو ڈرتا ہے. یہ تھے اللہ کے اعلیٰ کے نیک بندے نا، اللہ سے ڈرو تو رو پڑے.
جو واقع ڈرنے والے تھے تبھی تو رو پڑے نا. جب امام صاحب نے عشاء کی نماز میں جب تلاوت کی یومئذ تحدث اخبارہا، سورہ زلزال کی آیت کریمہ پوری سورت پڑھی تھی، اور صرف اس آیت کریمہ کی رات بھر آپ تلاوت کرتے رہے اور یہ داڑھی پکڑ کر کہتے رہے یا اللہ نعمان کو بخش دیو. رات بھر کہتے رہے یا اللہ نعمان کو بخش دیو، یا اللہ نعمان کو بخش دیو. یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. یہ تھے وہ جو اللہ سے ڈرتے تھے. یہ تھے جو غیبت سے بچتے تھے. یہ تھے جو حرام روزی سے اور بچتے تھے. یہ تھے. ہم نہ ہو سکے. یہ ایسے تھے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. کمال تو ہے نا، یہ ایسے تھے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. زوال نے ان کا منہ نہ دیکھا، نہ انہوں نے زوال کا منہ دیکھا. ان کو عروج ملا، یہ عروج ہی میں رہے. ان کو ترقی ملی، ترقی میں رہے. ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم ہیں کہاں اور ہم جائیں گے کہاں، ہمارا بنے گا کیا. ان بزرگوں کو، امام مسلم، امام محمد، امام شافعی، یہ جن کے ہم نام پڑھتے ہیں، امام نسائی، امام ترمذی رحمہم اللہ تعالی، بڑے بڑے بزرگوں کے نام، تب دیکھیں یہ عروج لیا اور اسی میں نکل گئے، چلے گئے. رحمت اللہ تعالی علیہ رحمہم اللہ تعالی، یہ چلے گئے یار. ہم پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا. خیر، اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کا اوصاف سے کچھ حصہ نصیب فرمائے. اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ نہ کسی کو مارا، نہ کبھی کسی کے ساتھ درست کلامی کی. یعنی یہ میں ان کے بھائیان یہ وہ لوگ نہیں تھے جو گوشہ نشین تھے، جو شرور و فتنے کے خوف سے جنہوں نے گاروں پہاڑوں میں جگہ بنا لی اور اتنی دور چلے گئے کہ ان کو جماعت بھی واجب نہ ہوتی ہو، ان کو جمعہ بھی واجب نہ ہوتا ہو. کیونکہ جو بھی اللہ کا جو بھی ولی ہوگا وہ عالم تو ہوگا، اور عالم جانتا ہے کہ مجھ پہ شرعی احکام کب لازم ہے، کب کیا ہے، کب کیا ہے. تو یہ گوشہ نشین طبقہ نہیں تھا، یہ غاروں والا طبقہ نہیں تھا جن کے ہم عیون الحکایات کا واقعات پڑھتے ہیں، دیگر حکایت کی کتابوں جن کا واقعات پڑھتے ہیں، جو برسوں تک عبادت کرتے رہے اور غاروں میں رہے، اور پھر مطلب کہ وہ یوں کھاتے تھے، یہ کھاتے تھے، اور اس طرح ان کا وقت گزرتا تھا. مگر یہ عوام میں رہے نا، یہ عوام میں رہے، یہ محدث رہے، یہ امام رہے، یہ فقیر رہے. انہوں نے مطلب کہ کوئی 6 8 10 کتابیں ان کے نام سے منسوب ہیں اور ان کو لکھی ہیں. یہ مطلب کہ اقتدار والوں کے ساتھ رہے، یہ حکمرانوں کے ساتھ ان کی گفتگو رہی، یا عوام میں بھی رہے، خواص میں بھی رہے. یہ اس انداز پر یہ چلتے رہے، اور یہ اس انداز سے چلتے رہے، اور درست کلامی سے بچتے رہے، سخت کلامی سے بچتے رہے، مخلوق کی بیجا تعریف سے بچتے رہے. ان کے منہ پہ ان کی تعریفیں نہیں کرتے تھے، ان کے درباروں میں نہیں جاتے تھے، حق پر ڈٹے رہتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی روز کے 40 کوڑے کھاتے تھے، حق پر ڈٹے رہے. اور خود امام نسائی غالبا ان کے بارے میں نے لکھا یا پڑھا تھا کہ وہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شہید کر دیے گئے. امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا گیا تھا. یہ حق پر بتائیے، یہ سب ان کو حق پر رہنے کے میں کہتا انعام ملے تھے نا. شہادت تو انعام ہے نا، شہادت مطلوب و مقصود مومن مال غنی بندہ کشور گشائی. شہادت تو شہادت ہے نا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شہید مرنے کی دعا کرے گا، وہ بستر پہ بھی مر جاتا اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. تو شہادت کی تو دعا کرنی چاہیے. اللہ اور فاروق اعظم دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک. کئی پہلو سامنے دیکھے. اسی طرح جو ہمارے مشہور بزرگ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اسی طرح دیگر بزرگان دین ہیں، اور پچھلے آپ صدیوں میں چلے جائیں تو جتنے یہ محدثین علماء کرام بڑے بڑے اکابرین جو ہمارے گزرے ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ، جن کی آپ مشہور حدیث کی کتابیں وغیرہ بھی آپ پڑھتے ہیں، جن کی فقہی عباراتوں پر ہم کلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے نور الانوار کے اندر
وہ امام شافعی رحمتہ تعالی شوافی اور احناف کے لیے جو بھی بحث پڑی ہے، مگر اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امام شافعی یہ عاشق رسول ڈھونڈے نہیں ملے گا. اس بات میں تو کوئی بحث نہیں کہ امام مالک جیسا عاشق رسول ڈھونڈے نہیں ملے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں نا. ایک فقہی اختلاف صحیح جو کہ 450-500 آیات کریمہ کے متعلق جو ایک فقہی استنباط استخراج کے جو ایک مسائل ہیں کہ امام اعظم علیہ رحمٰن نے یہ فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا، احناف کے نزدیک یہ قول ہے تو شافعی کے نزدیک یہ قول ہے، مگر ان کی سیرتوں میں تو کوئی ہمیں ہے ہی نہیں نا کوئی. یہ تو ہم سب کے امام ہیں، ہم سب کے امام ہیں. اور ایک قول کے مطابق تو دنیا میں اس وقت بھی زمین پر کوئی مالکی بد مذہب نہیں ملے گا آپ کو، ایک قول کے مطابق. یہ یاد رکھیے گا، یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے، جنہوں نے مدینہ منورہ میں سواری تک نہ کی. یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے بڑے بزرگ جو مطلب کہ خود مطلب کہ بارگاہ رسالت ان کی حاضریوں کے انداز اور عشق رسول ان کے قصائد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو انہوں نے تعریفیں جو نعتیں لکھی ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں، تو یہ سب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ان کے اپنے اوصاف ہیں، ان کے اپنا کردار ہے. تو ہم ان کی سیرتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کیا لوگ تھے. تو اگر ہم سب کو دیکھتے ہیں نا جرنلی طور پر، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ تو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، عموماً ہمارے حدیثوں کی کتابوں کے شروع میں ان کے تعارف بھی لکھے رہتے ہیں. تو یہ جو بزرگ ہیں ان میں کچھ چیزیں بڑی کامن آپ کو ملیں گی، بڑی، کیونکہ اتنا طویل ٹائم نہیں ہے تو میں کامن چیزیں جو بڑی ملیں گی کہ ان سب میں یہ چیزیں جامع تھیں. نمبر 1، پہلی چیز، اپنے کام میں سنجیدہ تھے، اپنے کام میں اپنے مقصد میں سنجیدہ تھے. جو ان کے علاوہ ایون آپ دنیا کے بھی کسی بھی کامیاب فرد کی اگر آپ اس کی بایوگرافی پڑھیں گے نا، سیرت پڑھیں گے، تو اس کا جو سب سے پہلا ورڈ جو آپ کو شاید ملے گا نا وہ یہ تھا کہ یہ اپنے مقصد میں سنجیدہ تھا. اگرچہ اس کے آس پاس وہ اور بھی چیزیں پلس کر لیں گے کہ اس نے اپنا مقصد واضح کیا ہوا تھا، کیا کرنا چاہتا تھا یہ واضح تھا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، مگر ہم میں سے بہت ساری چیزیں ایسے کرتے ہیں ہم لوگ کے مقاصد ہم اپنے لیتے، لیکن اپنے مقصد میں سنجیدہ نہیں ہو پاتے. جب اپنے مقصد میں ہم سنجیدہ ہوتے ہیں نا تو اس کو پانے کے لیے آنے والی مشقتوں کو، تکالیف کو اور آنے والے جو مصائب ہوتے ہیں نا اس کو بندہ خندہ پیشانی سے فیس کرتا ہو گیا، کیونکہ اپنے مقصد میں وہ سنجیدہ ہوتا ہے. میں نے جانا وہی ہے، پہنچنا وہی ہے. تو یہ سنجیدگی ہوتی تھی. اچھا، یہ سنجیدگی خشک مزاجی نہیں تھی، خوش مزاجی کے ساتھ تھی. یہ سنجیدگی خشک مزاجی کے ساتھ نہیں تھی، زاہد خشک نہ تھے، یہ خوش مزاجی کے ساتھ تھی کہ مسکرانا یہ ان کے اوصاف میں شامل ہوتا. ٹھیک ہے، یہ وہ بزرگ ہیں جن سے لاکھوں لاکھ اور ہزاروں لوگوں نے استفادہ کیا نا، فائدہ اٹھایا. تو عموماً زاہد خشک کے پاس لوگ جمع نہیں ہو پاتے. اور یہ حدیثیں بیان کرتے تو انہوں نے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا ہوتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے چہرے مبارکہ پر مسکراہٹ جلوہ فرما رہتی تھی. تو یہ اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم مسکرانے والے بن جائیں اور سنجیدہ ہو جائیں. میں دیکھتا ہوں بعض اوقات طلبہ کرام میں، ہو سکتا ہے اس میں عمر کا بھی تقاضا ہو، تجربات کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں تقاضا ہوتا ہو، جن کی ہم سیرتیں پڑھتے ہیں ان کی ہم نے ایک آگے کی سیرتیں پڑھی بھی ہوتی ہیں، ایک عمر ان کی گزری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عمر کا تقاضا بھی اور تجربے کا بھی یہاں عمل دخل ہوتا ہو. لیکن طلبہ کرام یا جتنے بھی سن رہے ہیں، چاہے طلبہ کرام و علم دین سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، سب سے بنیادی چیز جو ہے نا وہ آپ کی سنجیدگی ہے. آپ اپنے ہی معاملے میں، اپنے ہی مقصد میں سیریس ہیں یا نہیں ہیں.
بندہ اگر سیریس نہ ہونا تو اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا، آپ کا سننا سمجھنا، یہ اس بات کو مطلب کہ بالکل آپ کا انداز اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں اور اپنی پڑھائی میں یا اپنی چیزوں میں کتنا سنجیدہ ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایون کہ مبلغ جب بیان کر رہا ہوتا ہے اور جب اسے سن رہے ہوتے ہیں تو بیان کرتے ہوئے مبلغ بھی اس بات کو جج کر لیتا. آپ دیکھیں بعضوں سے آئی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، بعضوں سے نہیں ہو پاتا. جن کو بیان کا تجربہ ہوگا آپ دیکھتے تھے کہ بعضوں کا یہ آئی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. آپ جب بیان کے بعد ملتے ہیں تو آپ اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یار یہ میرا بیان غور سے سن رہا تھا. ہے آپ کو تجربہ ہے؟ کیوں بھائی اتنے لوگ تھے، یہی کیوں وہ اتنے آپ کے بیان کے اندر منہمک تھا اور آپ کے بیان کو اتنا وہ رسپونڈ کر رہا تھا کہ آپ بار بار گھوم پھر کر اس کی طرف بیان کرنے والا بھی رک جاتا ہے کہ یار یہ رسپونڈ کر رہا تھا. اور پھر جب وہ آخر میں آپ اس سے ملتے ہو تو وہ بھی آپ سے بڑی مطلب کہ وہ خندہ پیشانی سے ملتا ہے اور آپ بھی اس کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، دل ہی دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے بڑی مطلب کہ توجہ کے ساتھ لگتا ہے کہ میرا بیان سنا ہے. تو یہ باڈی لینگویج ہوتی ہے جو سامنے والے کو بتاتی ہے کہ آپ جس کام کے لیے بیٹھے ہیں اس کام میں آپ خود کتنا سنجیدہ ہیں. کوئی موبائل میں لگا رہتا ہے، کوئی ادھر لگا رہتا ہے، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس سے مسکرا کر باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو کونیاں مار رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں جی رہا ہوتا ہے، بیٹھا رہا ہوتا ہے، مگر وہ اپنا ہی انٹروڈکشن دے رہا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں غلط فہمی مت آئیے گا، میں ایسا ہوں جیسا مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ اپنے کام میں سنجیدہ ہونا. دوسری بات، اگر آپ ان کی سیرتوں کو پڑھیں گے تو جو چیز ایک اور مشترک ہم نے دیکھی، تقریباً کی سیرت جو تاریخ لکھنے والوں نے جو سیرتیں لکھی ہیں وہ 2-4 ورڈ ان کے لکھتے ہی ہیں. زاہد تھے، عابد تھے، شب بیدار تھے، اس طرح کے. بعضوں کے بارے میں لکھا کہ صائم الدہر تھے، قائم اللیل تھے. قائم اللیل تو تقریباً کے بارے میں لکھ ہی دیتے ہیں، لیکن بعضوں کے بارے میں صائم الدہر لکھتے ہیں کہ پیدر پہ روزے رکھنے. بعضوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ صوم داؤدی پر ان کا وہ عمل ہوا کرتا تھا. تو یہ ایک چیز بڑی مشترک ملی کہ یہ فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، ظاہر جب اس معاملے میں تھے تو ساتھ ساتھ الگ سے عبادت کا بیان ہے، الگ سے عبادت کا بیان ہے. بزرگوں کی سیرت کے اندر الگ سے عبادت کا بیان ہے. بعض وہ تھے جو دن بھر جہاد کرتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے. الگ جہاد خود عبادت ہے، جہاد خود عبادت ہے، مگر دن بھر جہاد کرتے تھے اور رات کو عبادت کا الگ لفظ دیتا ہے، رات کو عبادت کرتے تھے. پھر کہتے ہیں کہ دن بھر یہ پڑھاتے تھے، یہ کرتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے. ایسا مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں پر مورخین جو تاریخ لکھتے ہیں یہ عبادت تو کچھ الگ سے لکھتے ہیں. شاید اس عبادت سے مراد تلاوت لیتے ہیں، یا اس عبادت سے مراد نماز لیتے ہیں، اس عبادت سے مراد نوافل لیتے ہیں، اس عبادت سے مراد تسبیح و تحمید لیتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز لیتے ہوں گے نا، ورنہ بھائی آپ کے استاد صاحب جو آپ کو پڑھا رہے ہیں شاید آپ کے پڑھنے سے زیادہ وہ عبادت گزار ہیں. وہ مطالعہ کر کر آتے ہیں. ان کا مطالعہ کرنا کیا عبادت نہیں ہے؟ کیا ان کو پڑھانا عبادت نہیں ہے؟ کیا مسائل کا حل کرنا عبادت نہیں ہے؟ کیا فتویٰ نویسی کرنا عبادت نہیں ہے؟ کیا تدریس کرنا عبادت نہیں ہے؟ جبکہ ساری عبادت کے تقاضے پورے ہوتے ہوں اور اس کی جو بھی مطلب جملہ شرائط ہیں وہ سب پوری ہوتی ہوں. تو یہ چیزیں عبادت میں تو ہیں، لیکن خاص کر الگ سے عبادت کا ذکر آپ نے بھی پڑھی ہوگی بزرگوں کی سیرتیں. ممکن ہے نہیں پڑھی تو بزرگوں کی سیرت ضرور پڑھا کریں. میرا مشورہ ہے آپ کو. اس کے لیے میں آپ کو کتاب کا نام بتاتا ہوں، اللہ والوں کی باتیں، 5 جلدیں ہیں. مشورہ دیتا ہوں آپ کو، انہیں اپنے مطالعے میں لے لیں. بھلے آپ مختلف جگہ سے برگردانی کریں، کم از کم آپ وہاں سے چلیں کہ جو علماء صحابہ میں جن کو خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، صحابی تو صحابی تھے لیکن خاص فقہاء اور بڑے علماء صحابہ میں جن کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی سیرتیں یہ آپ کو مل جائیں گی یہاں پر آپ کو اللہ والوں کی باتیں میں. اسی طرح اس طرح کے اولیاء کرام بزرگان دین جو حدیث میں یا فقہ میں یا تفسیر میں جن کی شہرت پائی جاتی ہے، تاکہ وہ آپ کے فن سے متعلق اور آپ کی اس وقت جو فیلڈ ہے اس کے متعلق جب آپ کو ملے گا آپ پڑھیں گے تو لگے گا کہ یار یہ پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے ان کے ساتھ عبادت الگ سے ان کا ایک باب ہے. ریاضت ان کے باب میں آپ نے دیکھا ہوگا، ریاضت
لفظ ریاضت لکھتے ہیں ان کی سیرت میں، لفظ مجاہدہ لکھتے ہیں ان کی سیرت میں. تو یہ چیزیں ان کی سیرتوں کے ساتھ بالکل پیسٹ ہیں اور یہ سب جگہ آپ کو ملیں گی. تو یہ اس کو لگتا ہے شاید الگ سے لیتے تھے. جیسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفرادی عبادت میں ان کا ایک الگ سے ہی معاملہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے تو یہ ہے الگ سے. انفرادی عبادت، الگ ہو جانا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا یا روزے رکھنا، اس طرح کی ایک عبادت. ورنہ تو دیگر چیزیں بھی ان کی عبادت میں ہی جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے. اچھا، تیسری بات جو ایک اور مطلب کے بات کی طرف آؤں گا وہ ہے منکسر المزاج. آپ کو تقریباً کی سیرت میں یہ ملے گا. منکسر المزاج تھے، تواضع تھی ان کی ساری تھی. منکسر المزاج ان کی ساری تھی، تواضع تھی. یہ ان کا ملے گا. یعنی انکساری اور تواضع کی جو ضد ہے یہ تکبر ہے. عاجزی کی ضد تکبر ہے اور تکبر کی ضد عاجزی ہے. اب اس کو ظاہر بات ہم کو دیکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا کہ عاجزی اور تکبر. عموماً طلباء کرام یہ ہوتا ہے کہ استاد کا بہت سارا میٹر طلباء کے سامنے آئے گا کہ اس کے اندر کتنی عاجزی ہے. بڑے طلباء کا معاملہ چھوٹے درجے کے طلباء کے سامنے آئے گا کہ اس میں کتنی عاجزی ہے. نارملی اپنے سے بڑے کو جو آپ تصور کرتے ہیں وہاں پر طبیعتاً تواضع آ جاتی ہے. اس کے سامنے بیٹھنے میں تواضع آ جاتی ہے، اس کے سامنے چلنے میں تواضع آ جاتی ہے. اس کے ساتھ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری زبان میں ایک تواضع اور عاجزی کا ایک پہلو آ جاتا ہے. زبان پر ایک وزن ہوتا ہے اس کے کردار کا، اس کی شخصیت کا، اور زبان اس کے وزن سے دب رہی ہوتی ہے. سر اس کے کردار کے وزن سے جھک رہا ہوتا ہے. بدن اس کے کردار اور اس کے تقوی کے وزن کے ساتھ اور اس کے اثر کے ساتھ جسم کے اندر ایک ہم اپنے اندر ایک وہ جھکاؤ محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ سامنے والے کی یہ ہے وہ. مگر کیا ایسا کام کسی اپنے سے نیچے والے کے لیے ہماری طبیعت میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اوپر کا آنا اتنا میٹر نہیں کرتا. اوپر کا آنا اتنا میٹر نہیں کرتا کہ بعض اوقات وہ شخصیت کا تقاضا بن جاتا ہے. مگر ایک جس کو واقعی تواضع اور عاجزی اور انکساری ایک انسان کی طبیعت کا حصہ کہیں، جہاں ہم خود ایک بڑی شخصیت بن کے جائیں، وہاں ہمارا معاملہ کیا ہے. تو اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی بہت آ جاتا ہے. میں بس یہی کہہ کر نکلتا ہوں کہ ایک تو یہ بات بھی مشترک ہم نے بزرگوں میں پڑھی، علماء کرام میں اسپیشلی جن کا میں اس وقت تذکرہ کر رہا ہوں، ان کے اندر منکسر المزاجی کیا ان میں پڑھا. تیسرا ایک اور وصف، ان کے سیرتوں میں کئی سفر ہیں. نشاپور تو بہت پڑھتے ہیں ہم لوگ، مصر پڑھتے، پتہ نہیں کون کون سے، ابھی نقشہ دیکھتے تو پتہ نہیں وہ ملک ادھر ہے تو وہ ملک ادھر ہے. آج تقسیم کچھ اور ہے. کل ہو سکتا ہے یہ تقسیم نہ تھی. یعنی آج دنیا کے نقشے کے اندر جناب یہ الگ الگ سب تقسیمیں بنی. جیسے تھوڑے عرصے پہلے دیکھیں تو پاک، ہند، بنگلہ دیش، ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی نقشہ تھا، وہ ایک ہی چیز تھی نا. اسی طرح اگر آپ مطلب کہ وہ عرب شریف، عرب ممالک کی طرف جائیں تو پورے کے پورے کو ایک الگ ہی خطہ نظر آتا تھا. یہ سارے اس طرح کی تقسیمیں پہلے نہیں ہوا کرتے تھی. نام ہوتے تھے مگر اس طرح کی مطلب بارڈر تقسیم شاید اتنا نہیں ہوا کرتی ہوگی، ایسا مجھے لگتا ہے شاید جو پڑھتے ہیں. تو ان کے سفر تھے، یہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے. ان کے اساتذہ کے نام پڑھتے ہیں تو لسٹ ہے. تلامذہ کے ناموں کی تو لسٹ ہے، یہ اساتذہ کے ناموں کی بھی لسٹ ہے. پتہ نہیں کہاں کا ذہن و تلمس طے کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کے حال پر ان کی برکت ہمیں عطا فرمائے. تو یہ علم دین کے حصول کے لیے گھومتے، سفر ہی سفر ہے، سفر ہی سفر ہے، سفر ہی سفر ہے. ولادت کہیں اور کی ہے اور مزار کہیں اور ہے. تو یہ علم کی تلاش اور اس طرح مطلب کہ یہ رہتے رہے، روشنی ڈھونڈتے رہے، روشنی جمع کرتے رہے اور روشنیاں پھیلاتے رہے. ایک جگہ پر مطلب تھا نہیں، تو اللہ کرے کہ ان کا یہ حصہ ہمیں بھی نصیب ہوتا رہے. پھر ان کی طبیعت میں یہ پڑھا، بعضوں کے یہاں تو بڑا پرتکلف انداز تھا، بزرگوں کی بھی بات کر رہا ہوں، پرتکلف انداز تھا. مگر بعضوں کے یہاں اور اکثر کے یہاں پڑھا کہ ان کی غذا اور زندگی کا انداز سادہ تھا.
غذا اور زندگی کا انداز سادہ ہوا کرتا تھا. اور یہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ طویل عرصے تک سالن وہ ہاتھ نہ لگایا, سوکھی روٹی کھاتے تھے, ان کی انتڑیاں سوکھ گئی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کتابوں میں, سوکھی روٹی کھاتے تھے جی, روزانہ 2 بادام یہ فرما رہے ہیں, تو انتڑیاں سوکھ گئی تھی. یہ اتنی مطلب کہ یہ کئی ایسے بزرگوں کی سیرت ہم پڑھتے ہیں کہ وہ غذائیں ان کی سادہ ہوا کرتی تھی. اور غذاؤں کے معاملے جیسے خود امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو استاد تھے حضرت ربیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو وہ مدینہ منورہ کے تھے. وہ مطلب وہ چن چن کے کشمشیں اور یہ طرح کی چیزیں چن چن کے کھا لیا کرتے تھے, نہیں ہوتا تھا. خود امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس بھی ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. تو بہت کم بزرگ گزرے جن کی یہ مالی اور اس طرح کے حالات جو تھے نا وہ بڑے مضبوط و مستحکم تھے. بھاری اکثریت جو تھی نا وہ اسی انداز پر انہوں نے زندگی بھی گزاری اور رہے بھی ہیں. تو یہ ان کی غذاؤں میں مطلب یہ دیکھیں, میں اپنے پر اور آپ اپنے پر غور کر رہے ہیں, میں کیسا اور آپ کیسے ہیں اس وقت ہم اب ذاتی تجزیہ لیں. میں اپنا ذاتی تجزیہ لے رہا ہوں, میرے بارے میں آپ خوش فہمی میں نہ رہیں, آپ اپنے بارے میں بھی خوش فہمی میں نہ رہیں. ٹھیک ہے, نارمل بات کرتے ہیں. میں نہیں پڑھا تو مجھے بھی اپنے اوپر ایک حیرت ہوتی تھی کہ یار یہ تھے تو یہ اچھے اللہ کے نیک بندے, اور یہ واقعی نیک بندے تھے. ان کی طبیعت ایسی تھی, ہم لوگ باتیں کرتے ان کی جیسے مگر ان جیسے بن نہیں سکے. تو یہ جو تھے نا یہ سادہ زندگی والے, سادہ غذا والے یہ لوگ تھے. مطلب کوئی طمع نہیں تھی, کوئی لالچ نہیں تھی, اور کچھ ملتا تھا تو ان کے پیچھے وہ دوڑا نہیں کرتے تھے. قناعت ان کا زیور تھا, سادگی ان کا حسن تھا. بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں. اچھا, تو یہ چیزیں تھی. پھر ایک بہت خوبصورت بات ان کی سیرت میں, بکثرت تلاوت, بکثرت تلاوت. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ پڑھتے رہتے ہیں. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں پچھلے دنوں شاید آپ نے سنا ہوگا, میں نے بیان کیا تھا. جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے گئے ایک قافلے کے ساتھ, تو یہ تقریباً 8 دن کا سفر تھا. 8 دن 8 راتوں کا سفر تھا, اور آپ نے اس میں 16 قرآن ختم کیے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی حافظ تھے, 16 قرآن ختم کیا. اب مکی کہلاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام مالک مدنی کہلاتے ہیں, اور امام اعظم علیہ رحمہ کوفی کہلاتے ہیں, کوفہ کے تھے. تو حالانکہ یہ کتنی الگ الگ ہیں, مگر یہ کیا قرآن پڑھنے والے تھے, اتنا قرآن پڑھتے تھے. بعض بزرگوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ رمضان میں تو روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. بعضوں کے پڑھا کہ روزانہ رات کو 10 پارے پڑھا کرتے تھے. خود ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ جب ان کا وصال کا وقت ہوا تو ان کی بہن رو رہی تھی کہ کیوں روتی ہے, جس کمرے میں تو مجھے دیکھ رہی ہے اس کمرے میں نے 18,000 قرآن ختم کیے. 18,000 قرآن ختم کیے. یہ پڑھتے تھے قرآن. راتی کے مدرس کورس جو کرتے تھے ان کے ساتھ ماشاءاللہ تقریباً 250-250 مدرس کورس کے اسلامی بھائی تھے. تو ان کے ساتھ بیان تھا رات کو عشاء کے بعد. تو وہی قرآن کریم کو پڑھنا سمجھنا. وہ ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب بھی وہیں تھے. تو بڑا امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو بڑی پیاری پیاری آیتیں پڑھتے ہیں نا, بڑی منتخب آیات ہیں امام صاحب کی. آپ اب بھی پڑھتے ہیں امام صاحب کی آیات, آپ نے دیکھی ہوگی. تو 30ویں پارے کی بات بڑی سلیکٹڈ آیات کی, بڑی سلیکٹڈ صورتوں کی بڑی سلیکٹڈ آیات ہیں. ان الابرار لفی نعیم تو ان الفجار لفی جہیم. تو پھر نیکوں کا ذکر, تو بدوں کا ذکر, تو پھر جنت کا ذکر, تو جہنم کا ذکر. یہ بڑا ان کے ایک منفرد یہ تلاوتیں ہیں. اب آپ کو اگر اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہوں گے تو مزہ بڑا آتا ہے. آپ دیکھیں عموماً اللہ کو توفیق دے, امیر سنت کے ساتھ عشاء کی نماز کبھی جیسے کہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تو مجھے یاد پڑتا ہے شاید 99% امیر سنت کو میں نے نماز میں روتے ہوئے دیکھا ہے. 99% آپ میں سے جنہوں نے بھی پڑھا ہوگا نماز تو 99% مجھے جو یاد ہے, میں عموماً ساتھ
पढ़ने की सादत मिलती है। तो जुम्मा में भी नॉर्मली मैं 100% नहीं कहता, आप मतलब रोते हैं नमाज में, तो वो सूरह कारिया पढ़ते हैं इमाम साहब, अलकारियतुम अलकारिया, एक सूरह कारिया, ये क़यामत का एक नाम है, क़यामत का एक नाम कारिया भी है। तो उसमें पूरा क़यामत का, फिर जहन्नम का जिक्र है, आग का जिक्र है। तो इस तरह की ये जो आयात और रिवायत है ना, ये इसको पढ़ने का एक अपना मामला है। तो अगर हम कुरान करीम को यूं पढ़ें और कुरान करीम को यूं समझें, जो मैंने कहा अगर रात को ये बयान किया था, तो जैसे अभी मैंने बाकसरत तिलावत किया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला रात भर दाढ़ी पकड़ कर खड़े रहे, यौमाइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन उगल देगी अपने राज, जमीन बयान करके अपने राज, किसने नेकी किसने बदी की। इन्होंने तो अपनी नेकियों को याद नहीं किया होगा ना, रोते रहे ना, बदी तो हमारा खजाना इनके नाम है, अमल बदी कैसी। तारीख लिखने वाला लिखा कि इमाम आजम इतने ज़हीन थे कि इन्होंने कोई ऐसी आदत रखी नहीं थी जो नेकी को खा जाए। ये इनकी ज़िहानत के बाब में लिखा गया है, इमाम आजम अलैहि रहमा की ज़िहानत के बाब में लिखा है कि इन्होंने ऐसी कोई आदत पाली नहीं थी जो नेकी खा जाए। कमाल है ना, ये लोग कमाल के लोग थे। तो ये जो है अंदाज जिंदगी, तो इबादत गुजारी जैसे मैंने कहा, तो इसके साथ साथ तिलावत कुरान। तो तिलावत कुरान अगर अल्लाह में तौफीक दे तो पढ़ें आप में से कई तो हाफिज होते होंगे, उम्मीद है। तो अगर नहीं है तो बने हाफिज, नहीं है तो बने हाफिज। और अगर हाफिज नहीं बनते तो कम से कम जिन जिन सूरतों को याद किया है उन सूरतों के मायना, मतालिब, मफाहिम जहन में हो, अपने तौर पर ना हो। सिरात जिनान पढ़ लें, दीगर किताबें पढ़ लें, तो ये सब चीजें जब जहन में होती है तो पढ़ने का और नमाज पढ़ने का भी एक मजा आता है यार। नमाज पढ़ने का एक मजा आता है कि जब वो सूरतें और इस तरह के वो वैसे ही ज्यादा लुत्फ और ज्यादा मजा आएगा जब आप वो सूरतें नमाज में पढ़ें जो आपको अच्छी तरह याद तो हो, मगर उनके मतालिब भी आपको आते हो। सूरह मोमिनून की 11 आयत याद कर लें, अगर नहीं याद तो पढ़ते रहा करें, दुआ करते रहा करें, या अल्लाह ऐसा बना दे, या अल्लाह ऐसा बना दे। सूरह मोमिनून की 11 आयत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या आयत है यहाँ, जन्नत की बिशारत है ना। आखिर में 11वीं आयत में है ना, खाली में जन्नत की बिशारत, हम फिया खालिदून, हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे। जन्नत तो फिरदौस का वारिस बना दिया गया। क्या है वो, है हाफिज साहब, क्या शान है आप लोगों की यार। काश के मैं भी आपकी तरह यूं पढ़ लेता यार, काश के मैं हाफिज होता, काश। तो यूं ये आयत याद कर लें। मुझे बड़ी लुत्फ आता है जब मैं सूरह नूर की उन आयतों को पढ़ता हूं, जब वाक़े इफ्क का बयान है, जहां पर इफ्क मुबीन, फिर मेरी अम्मी जान के फजाइल बयान हो रहे, क्या है वो आयत करीमा जब नाजिल हुई होंगी, बारगाह सरकार वहां तशरीफ फरमाते, अम्मी जान से बात हो रही थी, हालत तब्दील हो रही थी, आयत नाजिल हो रही थी, फिर जब बयान किया गया अम्मी जान रो पड़ी थी, हमारी अम्मी जान रो पड़ी थी। पर तो फरमाती कि मैं ये तो जानती थी कि मेरी पाक दामनी पर बयान आएगा, लेकिन ये ना जानती थी कि अल्लाह ताला कुरान की आयतें नाज़िल फरमा देगा। अम्मी जान रो पड़ी थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से खिल उठा था। अल्लाह तबारक व तआला मेरे आका के घराने की पाकी बयान फरमा रहे, और उस पर कितने असबाक है, कितने असबाक है। इसी तरह सूरह यूसुफ, अहसनुल क़सस, वल्लाह कितनी खूबसूरत सूरत है। और सूरह रहमान, इसके मज़ामीन तो पढ़ें। अगर इस पूरी सूरत को किसी गैर मुस्लिम के आगे इसके पूरे तराजीम और अच्छे आवाज और अच्छे मफाहिम के साथ बयान कर दिया जाए, कोई अजब नहीं कि सारे के सारे गैर मुस्लिम पढ़ने वाले मुसलमान हो जाए यार। जन्नत का बयान तो देखे, अल्लाह की नेमतों का बयान तो पढ़े यार, सूरह यासीन का बयान तो पढ़े, कितना खूबसूरत बयान है यार। सूरह मुल्क का बयान तो पढ़े यार। ये है वो जहन्नम जिसे तुम झुटलाया करते थे,
कैसी कैसी चोटें हैं कुरान करीम में, कैसी कैसी मतलब कि खबरें कुरान करीम के अंदर, क्या बयान है कुरान करीम का, कितना खूबसूरत अंदाज है कुरान करीम का। हम पढ़े तो सही। जब हम अब सूरह बकरा शुरू तो करते हैं ना, अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, फिर आगे मोमिनों का बयान है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम उलाइका अला हुदम मिर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यही वो लोग हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिली, और ये वो लोग हैं जो फला पाने वाले। मुफलिहून, मुफलिहून का लफ्ज दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई के लिए आता है। फलाह का लफ्ज दुनिया और आखिरत की दोनों कामयाबियों के लिए फलाह का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और उसके फौरन बाद जो जिक्र आता है, इन्नल लज़ीना कफरू, नहीं इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये तो वो है ना जो आप पढ़ते हैं, मगर मेन चीज क्या है, इन्नल लज़ीना कफरू, और आखिर में क्या है कि इनका मतलब इनके लिए हिदायत नहीं है ना। तो ये चीजें हैं कि इससे पहले ईमान का बयान, और ईमान के बयान के फौरन बाद जब कुफ्फार का बयान आता है, और फिर खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम। जब ये बयान पढ़ते हैं तो बंदा अपने ईमान पर अल्लाह का कैसा शुक्र अदा करता है, बोला तेरा कितना करम है कि तूने मेरे सीने में, मेरे दिल में ईमान दिया है, ना कि मेरे दिल पर मोहर लगा दी है। पैदा तो उनको भी रब ही ने किया है ना, मुझे भी मेरे रब ने पैदा किया है, मगर मुझे मेरे रब ने मेरे दिल पर मोहर नहीं लगाई, बल्कि मेरे रब ने मेरे दिल में ईमान दाखिल किया है। फिर आगे मुनाफिकीन का जिक्र आता है। देखा, पढ़े तो सही यार कैसा हो, यानी ये देखे कितना लुत्फ आता है, कितना लुत्फ आता है जब अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाता है। किससे जिक्र हो रहा है? यूं देखें तो आका से, कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, कैसी तसल्ली थी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कुफार मक्का सताया करते थे। कितना खूबसूरत बयान है कुरान का, कितना शीरी बयान है कुरान का। कौन सा ऐसा मोमिन का दिल है जो यार कुरान से उकता जाए, इसके मजामीन खत्म नहीं हो सकते, इसकी लज़्ज़त खत्म नहीं हो सकती। वो कौन सी मिठाई है जो मेरे कुरान से ज्यादा मीठी है यार? वो कौन सा मीठा चीज है जो कुरान से ज्यादा मीठा है? वो कौन सी लज्जत है जो कुरान से बढ़कर हमें नसीब होती है यार? हम पढ़े तो सही, आज सुबह एक आयत पढ़े, रात तक इसका लुत्फ मिलता है यार। सुबह एक आयत पढ़ के घर से निकले, रात तक उसका लुत्फ उठाएंगे आप कि यार वो जो आयत पढ़ी थी ना, सुबह का नाश्ता याद रहता है यार, आयत याद नहीं रहेगी, बिरयानी की लज्जत याद रहती है, सूरत मुबारक की लज्जत याद नहीं रहेगी हमें यार। कुरान पढ़ा करते थे, ये कसरत से कुरान पढ़ते थे, हम नहीं पढ़ते। तसल्ली देता है कुरान, कितनी तसल्लियां कुरान के अंदर, कितनी तसल्लियां हैं। हम कितनी जगहों पर परेशान हो रहे होते हैं, वसवसों का शिकार हो रहे होते हैं। हो रहा है सूरह बकरा आयत नंबर 216, ए हाफिज साहब, वह ऐसा अंतकरा शैय्युन वह हुआ खैरुल लकुम, करीब है कि कोई शे तुम्हारे करीब है कि कोई चीज तुम्हें ना पसंद हो, वह हुआ खैरुल लकुम, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उसमें भलाई रख दी हो। वह असा अन तुहिब्बु शैय्यन वह हुआ शर्रुल लकुम, करीब है कि कोई चीज तुम्हें पसंद हो, मगर अल्लाह ताला ने उसमें वो तुम्हारे लिए उसमें खैर ना हो, शर हो। अब बंदा जब ये आयत करीमा पढ़ता है, ये सोचे ही आयत करीमा उस पर कैसा सकीना बनकर उतरती है यार, कैसा सुकून मिलता है कि मुझे वो शेक, जैसे शुगर वाले को मीठी चीज कितनी पसंद है? आसा अन तुहिब्बु शैय्यन, मीठी चीज कितनी पसंद है, वह हुआ शर्रुल लकुम, मगर इसमें इसके लिए शर है। और एक मरीज के लिए इलाज, ऑपरेशन कितना, दवाई कितनी मुश्किल है। वह आसान तक हुआ बिशैइन, वह हुआ वह आसान शैय्युन वह हुआ खैरुल लकुम, इलाज तुम्हारे को कितनी तकलीफ दे रहा हो तो तुम पसंद नहीं करते, मगर इसमें तुम्हारे लिए कितनी खैर छुपी हुई होती है।
حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے بچے کو دیکھا نا، کیچڑ میں لوٹ پوت ہو رہا ہے، ماں آتی ہے کیچڑ سے نکالتی ہے، تپڑے مارتی ہے، گدے دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، باہر نکالتی ہے، وجد میں آ جاتے ہیں یار کہ ایک ماں اپنے بچے پر اتنا کر، لوگ نکل رہے تھے، کس کو پرواہ تھی بچہ کیچڑ میں لوٹ پوت ہو رہا ہے، مگر اللہ ہم پر رحیم ہے. ہم جب اس گناہوں کے دلدل میں اور کیچڑوں میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر مصیبت نازل کر کر ہمیں ستھرا کر دیتا ہے. ہم روکتے ہیں یار یہ دل جو خراب ہو گیا، کیا شاور سے اس کو ہم دھوئیں گے؟ یہ دل کا پانی شاور سے ہے اور پانی کے ٹینک سے نہیں آتا. یہ دل دھلتا ہے جب آنکھ کا پانی نکلتا باہر ہے، دھوتا اندر میں. کمال ہے یار، اس آنکھ کے پانی پر بھی کمال ہے، نکلتا باہر ہے، دھوتا اندر ہے. اور جو باہر سے نکلتا ہے وہ اندر جاتا ہے، یہ کیا دھوئے گا وہ؟ یہ لوگ تھے، روتے تھے، کرتے تھے، قرآن کو یوں پڑھتے تھے. پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جس کو تم پسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہو، شر ہو سکتا ہے. جسے تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو ضروری نہیں تمہارے لیے بری، اس میں تمہارے لیے خیر ہو سکتا ہے. تم اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ فرماتا واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. بندہ جب یہ آیتیں پڑھتا ہے کسی تسلی ملتی ہے. قرآن کریم میں آیت کو کیا جانا یار؟ اور اللہ کا جب یہ پیغام، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تمہارا رب جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے. تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو، ایمان رکھو، وہ تمہارا رب ہے، تمہارے لیے اچھا ہی کرے گا. اس سے پیدا کیا یار، مجھے ایمان دیا، مجھے اسلام دیا، محبوب کی امت نے پیدا کیا، ماشاءاللہ میں یقیناً میں اس پر فخر کروں گا. اللہ کا شکر ادا کرو، اعلیٰ حضرت امیر سنت جیسا دامن دیا ہے، دعوت اسلامی جیسا ماحول دیا. میرے لیے میرے رب نے بہت خوب فرمایا، بہت خوب میرے لیے میرے رب نے بھلائی فرمائی. اللہ مجھے ہم سب کو زوال نعمت سے بچا. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. یہ جامعۃ المدینہ، یہ چھتیں، یہ کتابیں، یہ سب ہم کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی. یار سوچو تو صحیح یار، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے. عطا کی یا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسم. میں یہ دور حدیث شریف بیٹھ کر آپ جیسے علماء میں بیان کروں گا. میں بیان کروں گا جامعۃ المدینہ کا اساتذہ میں بیان کروں گا. آپ جیسے 8-10 سال قرآن و حدیث پڑھنے والے لوگوں میں بیان کر رہا ہوں. عطا کی یا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. کسی کے آگے بخاری ہے تو کسی کے آگے مسلم ہے، کسی کے آگے نور الانوار ہے، کسی کے آگے ماشاءاللہ تفسیر جلالین ہے. کیا ہے ان کے چہروں کو تو ہم نے دیکھا نہیں تھا، ان کی کتابیں اتنی عظیم ہیں، ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ ان کی کتابیں دیکھ کر رونا آتا ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر تو سچی توبہ کر لیتا ہوگا آدمی یار. کیسے کیسے بزرگ تھے. ان کی کتابیں ہمارے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں. کوئی سود کی نظر ہوا ہے، کوئی رشوت کی نظر ہوا ہے، کوئی دنیا کی خاک چھان رہا ہے، کوئی سودی اداروں کی خاکیں چھان رہا ہے. ارے نصیب والو ہو، نصیب والے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے ساتھ، ہماری صحبت ہے قرآن و حدیث کے ساتھ ہے، ہماری صحبت قرآن و حدیث کے ساتھ ہے. ہم صبح چلتے ہیں تو قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے چل رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. عطا کی یہاں مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری. تو یہ کرم کی باتیں ہیں. نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہ ہم پر اس رب کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے، یہ نعمت ہی ہے. ہم نے اپنے آپ کو خراب کرنے میں کمی نہ چھوڑی
उसने अपने कर्म से बचाया इतना है कि हमारी खराबियों पर गालिब ना आई, हम पर उसकी रहमत ही गालिब है। इतना करम करता है वो रब्बे करीम। बस आका का सदका है। वो ना आला हज़रत ने कितनी खूबसूरत बात लिखी, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करो रोद रोद, ऐसो को नेमत खिला, दूध की शर्बत पिला, ऐसो फरेसियत तुम पे करो रोद रोद, गंदे निकम्मे कमी, महंगे हो कोड़ी में तीन, कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करो रोद रोद, और करके तुम्हारे गुनाह मांगो तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करो रोद रोद। सच का आला हज़रत ने मरकत में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये, लाख बलाएं हजारों दुश्मन कौन बचाए, बचाते माँ जब इकलौते को छोड़े आके के बुलाते ये, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये, मरकत में बंदों को तपक मीठी नींद सुलाते ये, रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये। मैं इस करम के कहां तक काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, हमको निस्बत बचा रही है, बस जुड़ गए और निकल गए हैं। ये बस ये जुड़ना काम आ गया, ये रस्सी बांधना धागा बांधना काम आ गया यार, बस ये गुड्डी कटे नहीं, ये डोर कटे नहीं हमारी, ये उड़ रही है, ये उड़ती रहे, ये उनके हाथों में उनके हाथों में रहे, चला रहे चलाते रहे, निभा रहे निभाते रहे। मुझे बड़ा अजीब फील होता है जब मैं आप लोगों में बयान करता हूं, तेरा बड़ा नहीं हूं, बड़ों के इंतकाल ने बड़ा बना दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करें, बस अपने अंदर वो हम तबीयत पैदा ना करें जो हम खुद ही नेमतों के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएं। उसने हमको नवाजा है कुरान और हदीस, नेकी की दावत, तबलीग दीन। हम बैठकर इमाम आजम का, इमाम शाफई का, इमाम मालिक का तस्करा करते हैं। यार हम कितने नसीब वाले हैं। हम कोई माइकल टाइकल की साइकिलें नहीं चला रहे होते, हमको मेरी की कहानी नहीं सुना रहे होते, हमारी जबान पर अम्मी जान आयशा सिद्दीका का नाम आ जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हम खातून जन्नत का तस्करा करते हैं। हमसे अल्लाह ताला कुरान की आयतें बयान करवा लेता है, हमारी जबान कुरान बोल रही होती है यार, हमारी जबान पर कुरान करीम की तिलावत होती रही होती है। कलम खुदा की कसम, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है यार। तेरा जबान गुनाहगार इतनी कि कट जाती है, कान गुनाहगार इतने बहरे हो जाते हैं, आंखें कितनी गुनाहगार अंधी हो जाती। हम अपनी जबान से कितना नेक तस्करा कर रहे होते हैं यार। कितने नेक लोगों के जिक्र हमारी जबान पर आ रहे होते हैं। हमारे सामने कितनी खूबसूरत चीजें होती हैं। कोई जाकर पता नहीं किस गैर मुस्लिमों को, किन काफिरों को देखता है दुनिया की दौलत कमाने के लिए। अरे नसीब वालो, तुम लोग मुफ्ती और उलमा को देखते हो, आप रोजाना मुफ्ती और उलमा की ज़ियारत कर रहे होते हो, आप उनको देखते हो जिनका देखना इबादत है। अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है। आप जब घर से चलते हो तो आप उसने जन है कि आप उस फजीलत की तरफ चल रहे होते हो जिसके लिए कहा गया कि फरिश्ते अपने बाजू बिछा रहे होते हैं। कोई किस जगह की खाक छान होता है, किस जगह की खाक छान होता है। आप उस तरफ जा रहे थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में जाकर कहते, देखो मस्जिद में जाओ, सरकार की विरासत तकसीम हो रही है। अरे आया इल्मे दीन सीखने के लिए आते हैं यार। वारिसुल अंबिया, अल्लाह अल्लाह, कमाल हो आप लोग, कमाल हो आप लोग, कमाल हो आप लोग। कभी भी अपने इस लाइन को, अपने इस काम को, दुनिया, पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, तो जनाब
یہ آسائش اس پر مت تولیے گا. دنیا کی ساری دنیا کا سب سے امیر آدمی بھی ایک پلڑے پر بھی دولت رکھ دینا تو شاید یہ نعمت وہ نہ پا سکے. یہ نعمت آپ کو دولت کی وجہ سے نہیں ملی ہے. ہمیں یہ نعمت دولت کی وجہ سے نہیں ملی ہے. اور میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, میرے یار منا والا ڈنگ بھی نہیں. اما وہ ہے کہ ہمارا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یار. آپ کے میرے باپ دادا بھی کون سے علماء تھے, میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. ہمارے گھر میں تو شاید کوئی نمازی بھی نہیں ہوتا تھا, اور ہم اٹھا کر عالم بنائے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح یار. ہمیں سے کتنے ایسے ہوں گے شاید جن کے والد دیکھے کہ یہ میرا بیٹا ہے. لوگ باپ کے نام سے پہچانا ہے. ہو سکتا آپ میں سے کئی ایسے ہو جن کا والد ان کے نام سے پہچانا جائے گا. ماں کہے گی یہ میرا بیٹا, یا اللہ میں اپنے پیچھے یہ بیٹا چھوڑ کر آئے ہوں, مجھے بخش دے. کیا پتا آپ میں سے کئی ایسے بیٹے ہو جو اپنی ماں کی مغفرت کا سبب بن جائے. اگر ایسا آدمی اپنے آپ کو دولت, شہرت, عزت اور اللہ نہ کرے گھمنڈ کی نظر کر دے, یہ بدقسمتی ہوگی ہماری. اللہ ہم سے اسی بدبختی کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو. اللہ ہمیں بچا کر رکھ. ہم سعید رہے, سعادت مند رہے, عاجز رہے, انکساری کرتے رہے, منکسر المزاج رہے, ڈرتے رہے کہ کہیں ہم سے نعمت چھین نہ لی جائے. اللہ کی خفیہ تدبیر کا خوف ہو کہ کہیں صبح اٹھے حافظہ نہ چلا گیا ہو, صبح اٹھے تو بیوقوف نہ ہو گئے ہو, عقل نہ چلی گئی. عقل زائل ہونے میں دیر نہیں لگتی یار. انسان رات کو سویا, صبح اٹھتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے. پاگل خانے میں ڈال دو. جامعہ آ رہا تھا, پاگل خانے لے جاؤ. لے بھائی, قرآن بھول گئے, حدیث بھول گئے, آیت بھول گئے, روایت بھول گئے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا کر رکھے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا کر رکھے. اور بس ہم اس سے ڈرتے رہے, اسے محبت کرتے, اسے پیار کرتے رہیں, اس رب کے لیے جیتے رہیں, اس کے پیارے رسول کے لیے جیتے رہیں, مصطفیٰ کے لیے جیتے رہیں. ذہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہو پھلے, لوا کے تلے صدا میں کھلے, رضا کی صبا تمہارے لیے. کاش مرتے ہی جنت, مرتے ہی اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ, مرتے ہی لوا الحمد تلے جگہ نصیب ہو جائے. قیامت اٹھیں, نیک لوگوں میں اٹھیں, نیک لوگوں کے گروہ میں رہیں, لمحے بھر کے لیے بھی اللہ کی ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. خدا قہار ہے غضب پر, کھلے ہے بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آگ کا شفیع محشر کے سخت مشکل حساب میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے پڑھا تھا کہ خوف خدا سے چہرہ زرد اور عشق رسول سے چہرہ روشن نظر آتا تھا. ایسی ملی جلی سی کیفیت ہوتی تھی. ہائے ہائے. تو تلاوت قرآن اللہ نصیب کرے, سمجھنا نصیب کرے, سمجھ کے پڑھنا نصیب کرے. تلاوت کرتے رہے, عبادت کرتے رہے, اس کا شکر ادا کرتے رہے. شکر کے ذریعے نعمتوں کو باندھ کر رکھیں کہ نعمتیں چلی نہ جائیں. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ چلتے چلتے دور حدیث شریف پہنچ گئے. بقیہ خامسہ میں, رابعہ میں, ثالثہ میں, اولا میں, ثانیہ میں ہیں ابھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو آگے تک آنا نصیب فرمائے. پڑھ لیں اور بس پڑھ کر خدمت دین میں لگ جائیں. مقصد ایک ہی لے لیں, یا اللہ تیرے پیارے حبیب کی امت کی خدمت کروں گا بس. دنیا میں تو صلہ, دنیا میں کیا صلہ لیں گے؟ کمال ہے یار جب قیامت کے تو اللہ فرمایا ہے قیامت, کمال, مزہ آ جائے یار. قیامت کے تو اللہ فرمائے جاؤ جنت میں, صلہ تمہارے اعمال کا, دنیا میں کیا کرتے ہیں. مزہ آ جائے یار. انشاءاللہ یہ مزہ لیں گے. جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے. مگر کتنا کمال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے فرمائے, اور کاش ان بندوں میں بھی شامل ہو جاؤں, آپ بھی شامل ہو جاؤ. جاؤ جنت میں, صلہ تمہارے اعمال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. دنیا میں کیا صلہ لینا ہے یار. امام اعظم کے بارے میں نہیں پڑھا, کسی سے نہ صلہ لیتے تھے نہ انعام لیتے تھے. کمال ہے. آج ان کے تذکر ہیں نا, ان کا ذکر ہے. انہوں نے کچھ نہیں لیا دنیا میں, دیا ہی دیا تھا. ہم ہی دینے والے بنے. ہم اس کے مرید ہیں جس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. کمال نہیں ہے.
ہم اس کے مرید ہیں، کو پراپرٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. واقعی ہم اس کے مرید ہیں جو شاید جیب میں آ ڈالے تو 50 کی نوٹ بھی نہیں نکلے گی. ہم اس کے مرید ہیں، مگر کیا نہیں ہے ان کے پاس یار، کیا نہیں ہے ان کے پاس. یہ ذہن بنا لو یار، کرنا آقا کی امت کے لیے، جینا مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دین کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ دنیا کے لیے، نہ عزت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ دولت دے، نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، بس کمال ہو جائے یار، دل اونچاٹ ہو جائے. مطلب ہماری اندر ہے کئی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں، اس کو نکالنا پڑے گا. کئی چیزیں جو دل میں پھنسی ہوئی ہیں، دماغوں میں پھنسی ہوئی ہیں، یہ بھی کر لو وہ بھی، ایک ہی دھن ہو بس، آقا کی امت کی خدمت کر لو، آقا کی امت کی خدمت کر لو، آقا کی امت کی خدمت کر لو. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ مجھے بھی نیک بنائے، اللہ آپ کو بھی نیک بنائے، آپ کے صدقے مجھے نیک بنائے، نیکوں کا صدقہ میں نیک بنائے. کیا یہ سنو تو بڑا مدری ماحول ہے، بس اس کو تھام کر رکھے. شاید ہو سکتا دور حدیث شریف میں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے. اب تو میرا خیال ہے 2 مہینے کے بعد امتحانات کی تیاری ہوگی. ہو سکتا ہے شاید آپ کے ساتھ دور حدیث شریف کے میں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آخری اس طرح بیان ہو. امامت کیجئے، سنبھالیے، اور تخصص فی الفقہ میں ضرور داخلہ لیجیے. نتیجے کی پرواہ مت کیجیے گا. نتیجے کا کیا مطلب ہے؟ نتیجے کی پرواہ مت کیجیے، بس اپنے مقصد پر رہیے. اس وقت امت کو بہترین امام کی، مساجد کے ممبر و محراب کی مضبوطی کی، اور اس ممبر و محراب کے ذریعے امت کو صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے. ان کے مسائل حل کرنے والے لوگ چاہیے، ان کے عقائد و نظریات اور اعمال کی حفاظت کرنے والے رہنما چاہیے. ہم یہ کریں، بس ہم یہ کریں. اللہ ہمارا کفیل ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتری دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی بہتری دے گا. ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کریں. حدیث قدسی نہیں، مطلب حدیث جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کرتا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہے. تو اسی طرح مطلب ہم رہے اور ایک مقصد لے لیں، بس مساجد ہوں، ہم ہوں، ممبر و محراب ہو، تعلیم و تعلم ہو، تدریس ہو، قرآن حدیث ہم پڑھاتے پڑھاتے پر نکل جائیں. اسی طرح سے نہیں. امام محمد علیہ رحمہ اللہ اللہ ایسے روح نکل گئی. کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کہ کیا ہوا، کہ بس پتہ نہیں چلا کیسے روح نکل گئی. کمال ہے یار، امام محمد علیہ رحمہ اللہ پتہ نہیں چلا کیسے روح نکل گئی. کہاں نزا کی سختیوں کا اتنا باپ پڑھتے ہم، پتہ نہیں چلا کیسے روح نکل گئی. امام محمد علیہ رحمہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. اللہ کی مرضی ہے، جس پر چاہے نزا کی سختی آسان کر دے. ہم پر بھی ایسا فیض کرم ہو جائے تو کیا، اس کا کرم تیرے رب کی عطا پر روک نہیں. ہم بس مصروف ہو جائیں. یعنی نزا کی سخت، دنیا کی دولت لے کر نزا کی سختی آسان کر دی جائے، کون ہے یہاں دے یار. رہے اس کی راہ میں اور کرتے رہیں اللہ کی عبادت. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں، نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں. زندگی یوں ہی تمام ہو جائے، ایمان و عافیت پر میٹھے مدینے میں موت مل جائے، دھنی ہو جائیں. امت کی خدمت، امت کی خدمت، امت کی خدمت، نیکی کی دعوت، تبلیغ دین، مساجد، مدارس، یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری دنیا ہے. اسی میں رہیں، بس اسی میں سب کچھ ہے. مانتا ہوں کہ یہاں پر قناعت کا بہت دخل ہے، زہد کا بہت دخل ہے، پر یہ ہی تو نیک لوگوں کے اوصاف. قناعت کس کے اوصاف ہیں؟
ज़ुहद किसके औसाफ हैं? तक़वा परहेजगारी किसके औसाफ है? भाई बताइए ना। क्या इसके लिए दौलत चाहिए होती है क्या? किसके लिए कोई मनसब चाहिए होता है? ये मिलती नसीब वालों का है। दुनिया तो अल्लाह उसे भी देता है जिसे मोहब्बत करता है, जिसे मोहब्बत नहीं करता, मगर दीन तो उसी को देता है जिसे मोहब्बत करता है। ये तो कुरान कहता है ना, मेरे रब का कलाम कहता है यार। मैं हाफिज नहीं हूं, ये तो आयत करीमा है यार। किसी को याद है? ना आयत में भी है, कुरान करीम में शायद नहीं। ये तो है कि जिसके लिए अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। मगर इस तरह बल्ला आलम हो सकता है हदीस में ही हो, मगर ये मुझे याद पड़ता है शायद ये है कि अल्लाह ताला दुनिया उसको भी देता है जिससे मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत नहीं करता, मगर अल्लाह ताला दीन उसी को देता है। ये इस तरह की ये खुलासा है। जिस आयत है, ये आयत है ना, और इस तरह का चलो रिवायत हो सकता है आयत ना हो, मेरी वो तसामु हो रहा हो, तो खैर ये है तो सही ना। ये दीन का एक पैगाम है या नहीं है कि अल्लाह ताला दुनिया उसे भी देता है जिससे मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत नहीं करता, मगर अल्लाह ताला दीन यानी इस तरह ये भलाई उसी के लिए है जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। बस अल्लाह हमें उन बंदों में रखे जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता खुद कुरान फरमाता, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। ये अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता है। फत्तबिऊनी, इन्हें चाहिए कि मेरी इत्तिबा करें, यह भी तुम्हारी इत्तिबा करें। है आका की इत्तिबा, आका की मोहब्बत, आका क्या प्यार, आका की अदाएं, आका की सुन्नतों को आम करना, आका के इश्क और मोहब्बत की बातों को आम करना, जो कुरान मेरे आका पर नाजिल हुआ इसके आम करना, फिर आका की दुआओं से हिस्सा लेना है। अल्लाह उसे तरोताजा रखे। मेरे आका की दुआ है यार, दुल्हन बन के निकली दुआ मोहब्बत, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी शान से जब दुआ मोहब्बत, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआ मोहब्बत। तो दुआ मोहम्मद क्या है? एक दुआ मोहम्मद ये है, अल्लाह उसे तरोताजा रखे, अल्लाह उसे तरोताजा रखे, अल्लाह उसे जो मेरी हदीस सुने उसे याद रखे और दूसरों तक पहुंचा दे। गवाह रखना मैंने आपको ये हदीस पहुंचाई है, गवाह रहना मैंने आपको ये हदीस पहुंचाई है। अल्लाह दुनिया में भी तरोताजा रखे, अल्लाह कब्र में भी तरोताजा रखे। याद रखना यह हदीस मैंने आप तक पहुंचाई है। मेरे जान नशीनों पर अल्लाह की रहमत हो, उसके भी मज़ामीन यही है जो सरकार की हदीस से लोगों तक पहुंचाए। मुफ्ती शरीफ अमजदी अलैहि रहमा ने फरमाया, गालिब मुझे याद पड़ता है कि ये वो इशादात है कि सहाबाए कराम कहां गए आका की हदीस पहुंचाने के लिए, बिशारत से हिस्सा लेते रहे, मुहद्दिसीन इस बिशारत से हिस्सा लेते रहे। 70 साल के बाद सदर सुलेमान जज़ूरी, मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ 70 साल के बाद जैसे खून गर्दिश कर रहा है, जिस्म सलामत है, सहाबाए कराम के जिस्म सलामत है, अल्लाह इन्हें तरोताजा रखे। बिशारत है दुनिया में, बिशारत है दुनिया में। ना सिर्फ इनकी ऊपर से कब्रें सलामत होती हैं, इनकी कब्रों में इनके जिस्म भी सलामत है। बादशाहों की तो कब्रें ही गुजर गई, इनकी तो कब्रों का ही हाल बुरा है, मगर ये औलिया कराम है, इनकी ऊपर से भी सलामत है और उससे जाने नीचे भी सलामत, सब सलामती है। दुनिया से निकल गया बस तरह बचाकर, इन्हें कब्र में बचा लिया गया। हमारा उसने ज़न है, हम बच के निकल जाए, अल्लाह हमें बचाकर अल्लाह ही निकाल सकता है, बाकी हमारा क्या है। हम बस अल्लाह की पनाह लेते रहे शैतान मरदूद से, और अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तिकामत दे, मदनी काम करते रहे, मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करें, इसमें बिल्कुल कोई मतलब कि सुस्ती ना करें। यानी आप और हम, हमारी लाइन है, ये दावत इस्लामी हमारी लाइन है,
ہم پڑھ رہے ہیں کوئی کام، کوئی اپنے اپنی زندگی کا اپنا اپنا انداز ہے، میرے اپنی زندگی کا انداز، آپ کی زندگی کا اپنا انداز ہے، مگر یہ 12 مدنی کام آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہیں، کاروبار کرنے والے کے لیے بھی، عالم بننے کے لیے بھی ہے، مفتی بننے کے لیے بھی ہے، اور عام آدمی کے لیے بھی ہیں، خاص کر تو جو اہل علم ہے ان کے لیے تو خاص یہ 12 مدنی کام ہے نا، جن کو یہ پہنچانے، ہفتہ وار اجتماع بالکل شرکت کریں، یہ میرا کام ہے، دعوت اسلامی میری ہے، میری ہے، اللہ میں منکسر المزاج بنائے، عوام آتی ہے یار، عوام میں گل مل جائے، علاقے میں آپ مدنی دورے کریں، مدنی دورے کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، جامعۃ المدینہ کا جدول ہے، محض اس لیے نہیں، میرے آقا کی امت کو ضرورت ہے اس لیے کریں، ثواب یوں لوٹو 2 ہاتھوں سے یار، جامعۃ المدینہ کا جدول ہے، کارکردگی، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، جو ایک تنظیمی ایک نظام ہے، ایک ادارہ جاتی نظام ہے، مگر یہ سارا نظام اپنی جگہ پر، میرے آقا کی امت کو حاجت ہے یا نہیں ہے یار، ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھیں نا، آپ جاتے ہیں تو فائدہ آپ کو بھی امت کو بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھائیں یار، آپ پڑھاؤ، آپ کو آتا ہے آپ پڑھائیں، ضرورت ہے میرے آقا کی امت کو، بیچارے دیکھ کر نہیں پڑھ پا رہے یار، آپ دیکھ کر زبر زیر پیش لگا رہے ہو یار، آپ سوچو سے اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے نا یار، آپ کو پتا ہے کہ یہاں مت یہ کسرہ ہے کہ یا ضمہ ہے کہ یا فتح ہے، آپ کو ترکیبیں پتا ہے، آپ کو سب پتا ہے، آپ کو بہت کچھ پتا ہے، آپ کو ضمیر پتا ہے کہ لوٹتی کدھر ہے، آتی کدھر ہے، اس کا عنوان کیا ہے، بیان کیا ہے، آپ سب یہ دیکھ رہے ہو، مگر میرے رب کے ایسے کئی بندے ہیں میرے آقا کے امتی ہیں، تو آپ تو مطلب کہ بغیر اعراب کے عبارت پڑھ لیتے ہو، وہ اعراب کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پا رہے، آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ درد کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی آپ کو یار، انہیں قرآن کون سکھائے گا جو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا اس کے لیے کہ درس نظامی پورا کرنا ضروری تھا؟ بے نمازی کو نماز کی دعوت دینے کے لیے درس نظامی پورا کرنا، درس نظامی کرنا بھی ضروری تھا؟ یہ تو ایک نیکی کی دعوت کا پورا ایک الگ حصہ ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، ہمارے جامعۃ المدینہ شہروں میں، علاقوں میں، محلوں میں، آس پاس بلڈنگوں میں لوگ رہ رہے تھے، گھروں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، فجر میں ہم جس مسجد میں نماز فجر پڑھ رہے ہیں اس مسجد خالی ہے، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نماز ہی نہ رہے، ہم یہی فجر کا سلام پھیر کر فرض پڑھ کر یہی مطلب ہلتے ہوئے آدھی نیند کے اندر اپنے کمروں میں چلے جائیں گے کہ چلو 1-1.5 گھنٹہ اور سو جاؤ، آگے پیچھے دیکھ کر، پیچھے کے صفحے خالی دیکھ کر کبھی رونا نہیں آتا؟ آپ کو آتا ہوگا، رونا بھی آتا ہوگا، مگر ان گھروں میں سوئے ہوئے کو کون لائے گا مسجد کے اندر؟ کون لائے گا مسجد کے اندر؟ بتائیے نا، کیا یہ آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ اسلامی بھائی آئیں گے محض جو علاقوں میں رہتے ہیں یا مدنی کام جو پڑھتے نہیں ہیں، انہوں نے صبح 9 بجے اٹھ کر آفس پہ جانا ہے، آپ نے 8 بجے اٹھ کر جامعۃ المدینہ آنا ہے، فضیلت تو آپ کی ویسے ہی زیادہ ہے، مطلب صرف باب المدینہ میں 5000 طلبہ کرام ہمارے یہاں، صرف باب المدینہ 5000 طلبہ کرام، یہ 5000 طلبہ کرام کیا رنگ نہیں لا سکتے مدنی رنگ؟ میں یہ سوچوں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے کی مسجد میں کیسے نمازیں نہیں پڑھ رہے، ہفتہ وار ماہانہ میں نمازیں نہیں پڑھا پا رہا ہوں، آج میں نمازیں نہیں پڑھا پا رہا ہوں، کل میں امامت کراؤں گا، میں کیسے نمازیں پڑھاؤں گا؟ تو یہ کچھ نیکی کی دعوت، کچھ مدنی التجائیں اب تک پہنچائی ہیں، اللہ کریم ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرمائے اور ہم بس کچھ کر کے ہی دنیا سے جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، مدنی مذاکرے میں پابندی کے ساتھ، جدول اپنی جگہ پر ہے، نظام اپنی جگہ پر ہے، اس کو نبھانا ہی نبھانا ہے، مگر کچھ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، کچھ تنظیمی ذمہ داری بنتی ہے، میں کہتا ہوں کچھ مرید کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، مرید کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، پیر صاحب موجود ہیں، کچھ محبت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ضروری ہے کہ میرے سنو سب کے پیر ہی ہوں، الحمدللہ دعوت اسلامی تو عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے نا، سارے اتاری ہوں، سارے ہم مرید ہو ضروری، لیکن اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں جو دعوت اسلامی میں ہے وہ امیر سنوں سے محبت تو کرتا ہی ہوگا، تو جس سے محبت کرتے ہو اس کی دعوت ہوتی ہے مدنی مذاکرات ہو،
اس میں تو ہمیں بالکل آنا ہی چاہیے، کسی صورت آنا چاہیے۔ اللہ توفیق نصیب کرے، اللہ جذبہ نصیب کرے اور عمل بھی نصیب کرے، ایمان کی سلامتی بھی نصیب کرے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معذرت چاہتا ہوں، بہت معذرت چاہتا ہوں، کافی طویل ہو گیا۔ پاکستان سے میسج آ رہے ہیں، بہت اچھا چل رہا ہے، چلتا رہے۔ نہیں چلتا تو رہے، مگر آپ نے طویل ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ ابھی آپ کے وہ درجے بھی دیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بلغ بنو سلم